اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر کمرشل بینکوں سے بھی کم ہو گئے۔ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر 11 ارب 70 کروڑ ڈالر ہو گئے ہیں، جو کہ کمرشل بینکوں سے بھی کم ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 23 دسمبر تک اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم 5.82 ارب ڈالر اور بینکوں کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم 5.88 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے روٹی کی قیمت 25 روپے جبکہ نان کی قیمت 35 روپے مقرر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن نے ڈی سی لاہور کو خط ارسال کر دیا ہے، جس میں روٹی اور نان کی قیمت بڑھانے کی درخواست کی گئی ہے۔ فی روٹی کی سرکاری قیمت 14 روپے ہے جبکہ فی نان کا سرکاری ریٹ 24 روپے ہے۔ خط کے مطابق سادہ روٹی کی قیمت 14 روپے سے بڑھا کر 25 روپے کی جائے اور نان کی قیمت 24 روپے سے بڑھا کر 35 روپے رکھی جائے۔ خط کے مطابق سادہ روٹی کی قیمت 14 روپے سے بڑھا کر 25 روپے کی جائے اور نان کی قیمت 24 روپے سے بڑھا کر 35 روپے رکھی جائے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے نئی قائم ہونے والے آٹو کی ملوں کی جانب سے دائر درخواستوں کی سماعت پر فیصلہ سناتے ہوئے نئی ملوں کو گندم کی سپلائی پر پابندی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد حسین چٹھا نے عبدالباسط اور دیگر کی درخواست پر 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس عابد حسین چٹھا نے پنجاب حکومت کے 19 مئی 2022 کے نئی فعال ہونے والی فلور ملز کو گندم کی سپلائی پر پابندی کے نوٹیفیکیشن کی شق نمبر 7 کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ خوراک سے لائسنس یافتہ فلور ملز پر پابندی بلا جواز ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن کا مقصد گندم کی ملز کو بلا تعطل سپلائی اور قیمتوں کو مستحکم رکھنا تھا۔